نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے رب نے فرمایا ایتاء ذی القربی، رشتے داروں کا حق ادا کرنا یعنی ان کی امداد کرنا ہے۔ اس حق میں رشتہ دار کو مال دے کر مالی خدمت کرنا بھی داخل ہے، اور جسمانی خدمت بھی، بیمار پرسی اور خبر گیری بھی، زبانی تسلی و ہمدردی کا اظہار بھی۔ عدل و انصاف تو سب کے لیے یکساں ہے، لیکن مروت و احسان کے وقت بعض مواقع بعض سے زیادہ رعایت اور اہتمام کے قابل ہیں۔ فرق مراتب کو فراموش کرنا ایک طرح قدرت کے قائم کیے ہوئے قوانین کو بھلانا ہے۔ صاحب مال کو اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں پر فیاضی سے خرچ کرنا چاہیے۔ آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور خوشی و غمی میں ان کا شریک حال ہو، اور جائز حدود کے اندر ان کا حامی و مددگار بنے۔ بلکہ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ ہر صاحب استطاعت شخص اپنے مال پر صرف اپنی ذات اور اپنے بال بچوں کے حقوق نہ سمجھے، بلکہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی تسلیم کرے۔ شریعت الہی ہر خاندان کے خوشحال افراد کو اس امر کا ذمہ دار قرار دیتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھوکا ننگا نہ چھوڑے۔ اس کی نگاہ میں ایک معاشرے کی اس سے بدتر کوئی حالت نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک شخص عیش کر رہا ہو اور اسی خاندان میں اس کے بھائی بند روٹی کپڑے کو محتاج ہوں۔ شریعت خاندان کو معاشرے کا ایک اہم عنصر ترکیبی قرار دیتی ہے، اور یہ اصول پیش کرتی ہے کہ ہر خاندان کے غریب افراد کا پہلا حق اپنے خاندان کے خوشحال افراد پر ہے، پھر دوسروں پر ان کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اسلامی معاشرے کی تعمیر و تشکیل کے یہ 3 مثبت بنیادی اصول ہیں، اور اس کے مقابلے میں 3 منفی چیز ہیں جس سے اسلامی معاشرے کو پاک صاف ہونا چاہیے، جو انفرادی حیثیت سے افراد کو اور اجتماعی حیثیت سے پورے معاشرے کو خراب کرنے والی ہیں۔ پہلی چیز فحشا ہے، جس کا اطلاق تمام بیہودہ اور شرمناک افعال پر ہوتا ہے۔ ہر وہ برائی جو اپنی ذات میں نہایت قبیح ہو فحش ہے۔ مثلا بخل، زنا، برہنگی و عریاں، محرمات سے نکاح، چوری، شراب نوشی، بھیک مانگنا، گالیاں بکنا اور بدکاری کرنا وغیرہ۔ اسی طرح علی اعلان برے کام کرنا اور برائیوں کو پھیلانا بھی فحش ہے۔ مثلا جھوٹا پروپگنڈا، تہمت تراشی، پوشیدہ جرائم کی تشہیر، بدکاری پر ابھارنے والے افسانے اور ڈرامے اور فلم، عریاں تصاویر، عورتوں کا بن سنور کر منظر عام پر آنا، علی اعلان مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاط ہونا، اور اسٹیج پر عورتوں کا ناچنا اور تھرکنا اور ناز و انداز کی نمائش کرنا وغیرہ۔ آج کل بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ اس کا نام تہذیب، ترقی اور آرٹ قرار دیا گیا، یا تفریح کے نام پر اس کا جواز تسلیم کر لیا گیا ہے۔ تاہم محض خوشنما لیبل لگا لینے سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل سکتی۔ شریعت اسلامیہ نے اس قسم کی خرافات کو بے حیائی ہی قرار دیا ہے۔ ان کا کتنا ہی اچھا نام رکھ لیا جائے، مغرب سے درآمد شدہ خباثتیں جائز قرار نہیں پا سکتی۔ دوسری چیز منکر ہے، جس سے مراد ہر وہ برائی،
ہے جسے انسان بالعموم برا جانتے ہیں، ہمیشہ سے برا کہتے رہے ہیں، اور تمام شرائع الہیہ نے جس سے منع کیا ہے۔ تیسری چیز بغیون ہے، جس کے معنی ہے اپنی حد سے تجاوز کرنا اور دوسرے کے حقوق پر دست درازی کرنا، خواہ وہ حقوق خالق کے ہوں یا مخلوق کے۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جس معاشرے میں عدل، احسان اور صلہ رحمی کی نسیم جاں فضا و جاں نواز چل رہی ہو، اور وہ فحشا، منکر اور زیادتی و تعدی کی باد سموم سے محفوظ ہو، وہی اسلامی معاشرہ ہے۔ اور یہی معاشرہ ہے جسے وجود میں لانے کے لیے ہم سب کو وہ سب کچھ کرنا چاہیے جو ہم دامے، قدمے، سخنے، در میں کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔